صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر آدمی اپنے گھر، اپنے اہل و عیال، اپنے دکان اور تجارت میں برکت چاہتا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں جاننا ہے کہ برکت کے اسباب کیا ہے۔ سب سے پہلے قرآن یہ کہتا ہے کہ ایمان اور تقوی آسمانوں اور زمین سے برکت کے ابلوانے اور اتروانے کا ذریعہ ہے۔ تقوی زیادہ عمل کرنے کا نام نہیں، بلکہ تقوی گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ وہ گناہ جو اپنے اور اللہ کے درمیان، وہ گناہ جو اپنے اور بندوں کے درمیان، وہ گناہ جو مال سے متعلق، وہ گناہ جو مجمع اور مجالس سے متعلق، وہ گناہ جو تنہائیوں میں ہوتے ہیں، وہ گناہ جو جلوت میں ہوتے ہیں۔ دوسرا سبب بہت آسان ہے، عادی بنانا چاہیے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل ایک رسالہ اس موضوع پر مرتب فرمایا، فضائل بسم اللہ۔ ہر جائز کام اور مناسب کام کی شروعات پر بسم اللہ کا کہنا۔ ایسے واقعات ہیں روایت کے اندر، ایمان نہیں تھا تو 7 بکریوں کا دودھ پی گیا جہجہ غفاری، جب مسلمان ہو گیا تو 1 بکری کے دودھ سے ہی پیٹ بھر گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، المؤمن یأکل فی معن واحد والکافر یأکل فی 7 امعاء۔ ایمان والا 1 آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ دیہاتی آیا اور دسترخوان پر ہاتھ بڑھانے لگا، بسم اللہ کہے بغیر۔ آقا نے اس وقت فرمایا، اما انہ لو سما لکفاکم۔ اگر یہ دیہاتی بسم اللہ کہہ کر کھاتا تو سب کے لیے یہ کھانا کافی ہو جاتا۔ سورہ بقرہ کا اہتمام، قرآن ہی مبارک ہے، انزلناہ مبارکہ، لیکن سورہ بقرہ فإن أخذها برکۃ وترکها حسرۃ ولا تستطيعها البطلۃ۔ سورہ بقرہ کو مضبوطی سے پکڑنا باعث برکت ہے، چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور ناکارہ بیکار قسم کے لوگ ہی سورہ بقرہ پڑھنے سے عاجز رہ جاتے ہیں۔ کرائے کے پڑھنے والوں کو نہیں، پیشہ ور پڑھنے والوں کو نہیں، بمعاوضہ پڑھنے والوں کو نہیں، خود اپنے آپ کو سورہ بقرہ دکان و مکان میں پڑھنے کا عادی بنانا چاہیے۔ کھانے کے وقت انگلیوں کا چاٹنا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، انکم لا تدرون فی ای طعامکم البرکۃ۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کھانے کے کس حصے میں اور کس دانے میں برکت ہے، اس لیے اپنی انگلیاں چاٹا کرو۔ اجتماعی طور پر کھانا، جب صحابہ نے شکایت کی کہ ہم کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا ہے، اس وقت آقا نے فرمایا کہ کلوا جمیعا ولا تفرقوا فإن البرکۃ فی الجماعۃ۔ علیحدہ علیحدہ ہو کر نہ کھاؤ، اجتماعیت کے ساتھ کھاؤ،
اس لیے کہ برکت تو اجتماعیت میں ہے۔ زندگیوں کا نظام کچھ اتنا بگڑ چکا ہے کہ بھائی، بیٹا، عورتیں، بوڑھیاں، صحت مند، بیمار، سب کے کھانے کے اوقات الگ الگ۔ اس روش کو بدلنا چاہیے۔ سلام کی کثرت اور سلام کی عادت گھر میں داخل ہوتے وقت، یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم یکن برکۃ علیک وعلی اہل بیتک۔ بیٹا، جب گھر والوں کے پاس آیا کرو تو سلام کیا کرو، یہ سلام تمہارے لیے اور تمہارے اہل و عیال کے لیے باعث برکت ہوگا۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا، اللہ کا بھی شکریہ ادا کرنا، بندوں کا بھی شکریہ ادا کرنا۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ساس بہو کا، بہو ساس کا، شوہر بیوی کا، بیوی شوہر کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں۔ نعمت میں اضافہ، برکت میں اضافہ شکر کے ذریعے سے، رشتوں کے جوڑ کے ذریعے سے، صلہ رحمی کے ذریعے سے۔ من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو اور اس کی یادگار باقی رہے، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ جوڑے۔ فجر کے بعد تو سوتا رہ جائے آدمی اور دن بھر نوکری اور رزق میں برکت کو تلاش کرے، ناممکن ہے۔ بورکت لامتی فی بکورہا، متعدد حدیثیں ہیں کہ میری امت کی صبح میں برکت رکھی گئی ہے۔ خاص عذر ہو، کم سے کم آدمی اشراق تک جاگ چکا ہو، اشراق کی نماز کے بعد بدرجہ مجبوری سو جاتا ہو تو حرج نہیں ہے، لیکن پورے گھرانے اور پورے خاندان کا فجر میں سونا یا فجر کے بعد سونے کا عادی بن جانا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نحوست کے نازل کروانے کا ذریعہ ہے۔ ہر وقت برکت کی دعا آپ دیکھتے ہیں، نکاح کے وقت، رخصتی کے وقت، نکاح کی مبارکبادی، عقیقے کی مبارکبادی، کسی میزبان کے کسی میزبان کے پاس کھانا کھا لینے کے بعد اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے برکت کی دعا، انزل لی منزل مبارکہ وانت خیر المنزلین، دعا کا اہتمام، برکت کی دعا کا اہتمام۔ عجیب بات یہ ہے کہ تجارتوں میں دھوکہ دینا، عیوب کو چھپانا، جھوٹ بولنا، ناجائز قسمیں کھانا، خیانت کرنا، پارٹنر کے ساتھ خیانت اور دھوکہ دہی کا معاملہ کرنا، قرض ادا نہ کرنا، زبان پر باقی نہ رہنا، جھوٹ کا عادی ہونا، ان سب بدترین عادتوں کے رہتے ہوئے آدمی برکت کا انتظار کرتا ہے، حالانکہ برکت تو کاروبار میں سچائی اور دیانت سے آتی ہے۔ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتِ الْبَرَكَةُ مِن بَيْعِهِمَا۔ کہا گیا کہ جھوٹی قسمیں کھانا سامان کو تو بکوا دیتا ہے لیکن برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ کام کا حق ادا نہ کرنا، ملازمت کے وقت میں کوتاہی کرنا، کام چور بننا، ملازمت میں دلچسپی نہ لینا، ملازمت کے اوقات میں فون کا استعمال کرنا، یہ آدمی کی تنخواہ میں بے برکتی کا ذریعہ ہے۔ الدنیا حلوۃ خضرۃ فمن اخذها بحقها بارک اللہ له فیہا۔ حق بجانب لینا چاہیے، ناحق مال نہیں لینا چاہیے۔ قناعت، اللہ کے دیے پر آدمی راضی ہو جائے، یہ بھی برکت کا ذریعہ ہے۔ فمن رضی بما قسم اللہ عز وجل بارک اللہ فیہ، بارک اللہ له فیہ ووسعہ۔ طمع سے بچے، لالچ سے بچے، حرص سے بچے، دل کا سوال نہ کرے، للچائی بھی نظر سے نہ دیکھے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، آقا نے ان کی ضرورت پوری کی، پھر سوال کیا، پھر ضرورت آقا نے پوری کی، پھر تیسری مرتبہ پوری کی، پھر اس کے بعد فرمایا کہ اے حکیم، یہ دنیا
دکھنے کے اعتبار سے ہری بھری اور استعمال کے اعتبار سے میٹھی محسوس ہوتی ہے، اگر اس کو دل کے سوال کے ساتھ لیا جائے تو اس میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے اس دن کے بعد کسی اور سے سوال کرنے کا ارادہ ختم کر دیا۔ صحابہ نے مال پیش کیا، حضرت حکیم بن حزام نے اس کو قبول نہیں کیا۔ آج لوگ جوڑے کی رقم، جہیز کا سامان، سسرال کے ٹکڑے، بڑے بھائیوں پر بوجھ، چھوٹے بھائیوں کے مال میں خیانت اور پتہ نہیں کون کون سے فریب کاریوں کے ذریعے سے یہ سمجھتے ہیں کہ مال میں برکت ہو جائے گی۔ برکت تو سوال اور طمع کے چھوڑنے میں چھپی ہوئی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اسراف اور فضول خرچی کا عادی ہو چکا ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے کاروبار میں سود اور بیاج اور فائنانس اور لون اور کمیشن کی چٹھیوں کا عادی ہو چکا ہے، تو اچھی طرح یاد رکھیے، پورے گھر میں توغرے سجا دیجئے، سورہ یاسین کے کتبے لگا دیجئے، سورہ بقرہ کے کاغذات چسپاں کر دیجئے۔ اگر آپ نے سود و بیاج سے، اسراف اور فضول خرچی سے، رسومات و بدعات سے توبہ نہیں کی، برکت آنے کا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ صدقے کا اہتمام، اعط منفقا خلفا، فرشتے دعا دیتے ہیں، اے اللہ خرچ کرنے والے کو برکت عطا فرما۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا، مال کے حق کا ادا کرنا، نفل صدقے کا دینا بلائے کو ٹالتا ہے۔ صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، برکت یہ بھی ہے کہ چیز کی مقدار میں اضافہ کر دیا جائے، اور برکت یہ بھی ہے کہ چیزوں کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے۔ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آنے والے ساتھیوں سے کہا، جانتے ہو برکت کیا ہے؟ یہ پلنگ برکت ہے جو ہماری نسل میں 3 نسلوں سے چل رہا ہے، جو ہمارے خاندان اور گھرانے میں 3 نسلوں سے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کپڑے کی عمر بڑھا دی، چشمے کی عمر بڑھا دی، یہ برکت ہے۔ یہ خود چیز میں اضافے کا ہو جانا، اولاد میں اضافے کا ہو جانا، مال میں اضافے کا ہو جانا، کھانے میں اضافے کا ہو جانا، یہ بھی برکت کے مفہوم میں داخل ہے۔ اصل برکت تو ہے کفایت کا نام۔ اللہ تعالی جان اور مال، دکان اور مکان کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔